جناب محترم گورنر صاحب، جناب محترم محتمم جامعہ ڈاکٹر نعمان صاحب، معزز سفارتی ممبران اور میرے فارغ التحصیل ہونے والے معزز طلباء، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں آج یہاں پر اس تقریب میں شریک ہو رہا ہوں جو کہ ان فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس کے پیچھے اساتذہ کی محنت اور ان کی شبانہ روز کاوشیں شریک ہیں، اور یہ علم کے ساتھ جو لیس ہو کر نکلیں گے تو نہ صرف یہ جامعہ بنوریہ کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے سفیر بن کے پوری دنیا میں پھیلیں گے۔ آج امت مسلمہ جن چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے ان میں ایک بڑا چیلنج اس علم کی روایت کا کھونا ہے جو ہم نے دمشق اور غرناطہ کے جامعات میں کھو دی تھی، اور آج دنیا جب ایک نئے علم کے انقلاب کی طرف گامزن ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تہذیب کے جس کی بنیاد لفظ اقرا پہ رکھی گئی تھی وہ مختلف حوالوں سے اس شعبے میں اپنی بنیاد کھو بیٹھی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی اس بنیاد کو دوبارہ پانا ہوگا۔ میں حال ہی میں اسپین گیا اور مجھے بڑی دیر سے یہ خواہش تھی کہ میں ان خطوں میں جا کر مشاہدہ کر سکوں کہ جہاں 800 سال تک اسلامی سلطنت قائم ہوئی، جس نے نہ صرف اسلامی سلطنت کا بلکہ یورپ کا علم کے حوالے سے جسے گولڈن ایج کہا جاتا ہے وہ اس کی بنیاد رکھی، لیکن پھر 800 سال کے بعد وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی، اور اب وہاں پر الحمرا محل یا مسجد قرطبہ کی صورت میں اس دور کی علامتیں رہ گئی ہیں۔ بلا شبہ اس میں بہت سبق ہے کسی بھی تہذیب کے عروج اور اس کے زوال کے لیے، اور ایک کلیدی حقیقت جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تہذیب جو علم کے شعبے میں قیادت کرتی ہے اس کو دنیا میں بھی قیادت نصیب ہوتی ہے۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم مسلمانوں نے دین کی اس روح کو بھلا دیا ہے، اور اس میں سب سے بڑا سبق جو ہمارے لیے ہے وہ قرآن مجید سے دوری کا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو تلاوت کے لیے، برکت کے لیے رکھ لیا ہے، لیکن اس کی روح کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ میں اکثر اس بات کی توجہ دلاتا ہوں اپنے تعلیم کے اور سائنس کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو کہ سورہ آل عمران کی آیات 190 اور 191 وہ ڈیوائن چارٹر ہیں جو اس امت کو دی گئیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور پھر اپنے پیاروں کا ذکر یوں کیا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی، اور
مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، یعنی کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ غور و فکر وہ ڈیوائن خدائی مشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے نازل فرمایا یا لازم کیا کہ جو اسے یاد کرنے والے ہیں، جو اس کے پیارے ہیں، جو اس کے محبوب ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، آج آپ مجھے بتائیے کہ کائنات کی تخلیق پہ غور و فکر کون کر رہا ہے؟ کائنات کی تخلیق پر غور و فکر جیمز ویب ٹیلی اسکوپ کر رہی ہے، جو باہر مدار میں یورپ اور امریکہ کی اسپیس ایجنسیوں نے لانچ کی ہے۔ آج کائنات کی غور و فکر تخلیق پر ہبل ٹیلی اسکوپ کر رہی ہے۔ کسی مسلمان ملک کا اس کے قریب گزر نہیں ہے۔ جب ہمارا گولڈن پیریڈ تھا تو اس وقت ہم اسپیس سائنسز کی تحقیق کا مرکز تھے۔ تمام آبزرویٹریز یا سمرقند بخارا میں تھیں، یا اندلس میں تھیں، یا بغداد میں تھیں، اور کانسٹلیشن آف سٹارز کی میپنگ تمام مسلمان سائنسدان کرتے تھے۔ تو یہ علم اور فکر پر ہم نے جب اس روایت کو چھوڑ دیا تو ہم تنزلی کا شکار ہوتے چلے گئے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس تحقیق کی روایت کو دوبارہ زندہ کریں۔ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے اندر جو سمندر اس کے اندر معانے کا اور ہمارے لیے دعوت عمل کا ہے، ہم اس میں غوطہ زن ہو کے اس دنیا کے اندر دوبارہ وہ شان و شوکت حاصل کریں جسے ہم بھلا چکے ہیں۔ میں ان طلباء کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، یہ دین کی علم کی قیادت کر سکیں، لیکن سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مسلمانوں میں وہ بیداری پیدا کریں جو قرآن کی تعلیمات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کے سفیر بن کر اپنے پیغام کو پھیلانے والے بنیں۔ یہ اپنے محبت اور حسن کردار سے اسلام کے لیے مقناطیسی شخصیت کے حامل نظر آئے۔ انہوں نے جو سفر کیا ہے، میں جب امریکہ تعلیم کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں حج کا سفر مجھے نصیب ہوا، تو میرے ساتھ ایک مشرق وسطیٰ کے صاحب عرب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ جب حج سے میں فارغ ہوں گا تو میں امریکہ تعلیم کے لیے جاؤں گا، تو انہوں نے پھر وہ حدیث مجھے سنائی کہ جو شخص علم کے لیے نکلتا ہے اس کا کیا مقام ہے، کہ اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اپنا گھر چھوڑ کر سفر کر کے آئے، ایک عظیم مقصد کے لیے آئے، اور یہ اسلام کے اندر علم کے حصول کے لیے سفر کرنا ایک اعلیٰ ترین عبادتوں میں اور اعلیٰ ترین اعمالوں میں شامل ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو، ان کے اس محنت کو قبول کرے، اور جامعہ بنوریہ کو، جو کہ پاکستان کے لیے ایک مایہ ناز ادارہ ہے، جو پاکستان کو صرف دین کی تعلیم جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے دینے کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ پاکستان کے لیے عالمی سطح پر سفارتکاری کا بھی ایک اہم مشن سر انجام دے رہا ہے۔ میں اس کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور مفتی نعیم صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، جن کے ساتھ مجھے کچھ عرصے کے لیے جب میں وزیر داخلہ تھا تو نیاز مندی کا شرف حاصل ہوا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے فرزند نعمان نعیم صاحب بھی اسی جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے،
اور یہ اس ادارے کو ان کی قیادت میں نئی کامیابیاں نصیب ہوں. پاکستان زندہ باد. Thank you very much, Janab Asani Balsal, for being with us and for your kind words and the motivation to our students. اللہ رب العزت آپ کے آنا اور آپ نے آپ کے مسائل جمیل کو قبول و منظور فرمائے.